وہی قومیں زندہ رہتی ہیں جن قوموں میں احساس بیدار رہتا ہے۔ اکثر میری نظروں کے سامنے نوجوان رہتے ہیں، بزرگ رہتے ہیں۔ میں ایک بات کہوں، اس محفل میں بھی اگر نگاہ ڈالی جائے تو میرے خیال سے 90% سے اوپر کالے بال والے لوگ نظر آ رہے ہیں، 10% مشکل سے سفید بال والے لوگ ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں، یا تو وہ آئے نہیں ہیں اور یا زمین پہ سفید بالوں والے لوگ زیادہ رہے نہیں ہیں۔ دونوں باتوں میں نصیحت ہے نوجوانوں، اگر آئے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ اگر جوانی کا غرور کبھی کبھی آپ کو گھمنڈی بنائے، سوچ لینا کہ ایک دن وہ وقت بھی آنا ہے کہ بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں رہے گی۔ کبھی خیال آئے نا میرے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے تو پھر ان بزرگوں کو دیکھ لیا کرو جو بستر پہ پڑے ہیں۔ کبھی جوانی میں یہ بھی ایسے تھے کہ ان کی لاٹھیوں سے بھی دھوئیں نکلتے تھے، ان کے سامنے بھی بڑے بڑے نہیں ٹکتے تھے، لیکن عمر نے لا کے بستر پہ وہاں ڈالا ہے جہاں کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جب بندے کے سارے مدد کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب خدا کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تب اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ جب مصیبت میں بھی رب کی رحمت سنبھالتی ہے تو آؤ طاقت میں بھی رب کی رحمت کو آوازیں دیا کرو۔ کبھی اٹھ کے اپنے رب کو آواز دیا کرو، کبھی راتوں کو اٹھ کے منانے کے عادی بنو اسے، کبھی آواز دیا کرو۔ حیرت ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب میں جنم دن منا سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں کیا کرے گا؟ کوئی کہتا ہے کہ میں میٹھا تقسیم کروں گا، کوئی کہتا مجھے ڈیک بنانی ہے، کوئی کہتا مجھے کھانا کھلانا، کوئی کہتا لوگوں کو پارٹی دینی ہے، خوشی ہو رہی ہے میں 40 سال کا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں نہ، یہ نہ کر، 40 سال کا ہو گیا نا، خوشی اس بات کی کر رہا ہے کہ تو بڑا ہو گیا۔ غور سے دیکھ اپنی زندگی کو، تو چھوٹا ہو گیا۔ اللہ کیا کہنے مفتی صاحب، اگر 55 سال عمر آ گئی ہے تو تو بڑا نہیں ہوا ہے، چھوٹا ہو گیا، واہ تو چھوٹا ہو گیا ہے۔ بہت اچھے، واہ۔ اس لیے کہ جو تیری زندگی کی لکیر اتنی تھی اب اتنی رہ گئی ہے، تو تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ تو بڑا ہو گیا ہے؟ بڑے وہ نہیں ہوتے ہیں جو 55 سال کے ہو جاتے ہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں جن کی عمر چھوٹی ہوتی ہے نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر کبھی خیال آئے نا میں 40 سال کا ہو گیا، شکر ہے 55 کا ہو گیا، بڑا ہو گیا ہوں میں، نہ تو کبھی رات کو تنہائی میں بیٹھنا، محاسبہ کرنا، پوچھنا اپنے آپ سے، یار 40 سال گزار دیے، کوئی رات ایسی ہے جس میں رو کے رب کو آوازیں دی؟ پوچھ اپنے آپ سے، تو نے 55 سال گزار دیے، کیا اس 55 سال میں ایک رات ایسی بھی تجھے یاد ہے جسے سوچ کے تو کہہ دے کہ یہ رات بخشوا دے گی؟ اس 55 سال میں تجھے زندگی کی بڑی بڑی کرامتیں یاد رہ گئی؟ تجھے یہ تو پتا ہے کہ میں نے ایک رات میں 56 لاکھ کمائے تھے، تجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے 2018 میں بلڈنگ بنائی تھی، تجھے ایک رات ایسی بھی یاد ہے جو تو کہہ سکے کہ ایک رات رو کے میں نے مقدر جگایا تھا؟ اگر نہیں ہے ایک رات ایسی تجھے یاد، اور عمر 55 ہو گئی ہے کہ ایک نہ کاٹ پارٹیاں نہ دے، اگر 50 سال کا ہو گیا ہے مصلی بچھا دے، رو کے اسے آواز دے کہ مالک 50 سال بیت گئے، آج تک تیری چوکھٹ پہ پلٹنے کی باری نہیں آئی، اللہ آج آ گیا ہوں مجھے بخش دے۔ وہ اتنا کریم ہے، تجھے رونے کی دیر ہے اسے بخشنے میں دیر نہیں ہوگی، بخشنے میں دیر نہیں ہوگی۔ ہم پتہ نہیں کس دنیا میں کھوئے ہیں، کس دنیا میں کھوئے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یار بدل کے تو دیکھ، وہ کہا تھا کسی نے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، جشن غریب نواز، فیضان تاج الاولیاء۔ آج آ کے بیٹھے ہو نا، دیکھنا علی کا بیٹا آئے گا، چہرہ دیکھنا اس کا، پھر تیور دیکھنا اس کے، انداز دیکھنا اس کا، شان دیکھنا اس کی۔ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، بدل دو یار زندگی، 4 سالہ زندگی ہے، اس سے زیادہ نہیں لگتی ہے۔ 50 سال عمر ہو گئی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھو تو لگتا ہے ابھی بچپن گزرا ہے۔ آنے والے سال پہاڑ لگتے رہے، بھی تو 10 سال اور جینا ہے۔ جب 50 سال گزرتے وقت پتہ نہ چلا تو 10 سال کو کتنی دیر لگنی ہے۔ نوجوانوں، رشتے اللہ سے مضبوط کرو۔ میرا غریب نواز 2 چیزیں لے کے آیا، ایک قرآن اور ایک اخلاق۔ کردار بڑی چیز ہوتی ہے،
دونوں چیز آج ہمارے بیچ نہیں ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے. دونوں چیزیں ہمارے بیچ نہیں ہیں. اخلاق بھی ختم ہو گئے, کردار کا نشان ختم ہے. قرآن کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ ہم میں سے ممبر والوں کو چھوڑ کے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 90% لوگوں کو قرآن نہیں آتا. 90% لوگوں کو قرآن نہیں آتا ہے. یہ ہماری قوم کا المیہ ہے. خدا کی قسم آج ماحول یہ ہو گیا ہے, اگر فجر بعد کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے تو 3 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. یا تو اس گھر میں میت ہو گئی ہے اس لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے, یا پھر گھر میں جادو ہے, جنات ہے, اس لیے سورہ بقرہ پڑھی جا رہی ہے, یا پھر کسی کا لبوں پہ دم آ گیا ہے, روح آسانی سے نکالنے کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے. کیا صداقت ہے. جی جی صحیح ہے. یہ 3 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. جی حضرت جی بالکل. دنیا چیخ رہی ہے برکت ختم ہو گئی. اللہ اکبر اللہ. ہمیں مصیبت آتی ہے سب کے دروازوں پہ جاتے, تم بھول گئے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا جس دن تو سورہ یاسین صبح پڑھ لے گا اس دن پورے دن کی ذمہ داریاں تیری رب کی ذات کے اوپر ہو جائیں. اللہ واہ سبحان اللہ. کیوں چکر کاٹ رہے ہو کسی کی گلی کے یار؟ اگر آج تیرے گھر کا 10,000 کا خرچ ہے نا, صبح سورہ یاسین پڑھ کے چھوڑ دے, دیکھ اللہ کیسے انتظامات کر دیتا واہ ہے. سبحان اللہ. ہاں آج نہیں ہے یہ چیزیں, تکلیف ہوتی ہے. قرآن کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا اور اٹھوانا بھی نہیں چاہتا. میرے رب نے فرمایا مجھے وہ پسند ہے جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے. میں ہاتھ اٹھوا کے یہ کام نہیں کروں گا, ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا تاکہ کسی کے پردہ کھل جائے. لیکن اپنے دل پہ جھانکو, غور کرو ہم میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے سال بھر سے قرآن نہیں پڑھا ہے. ہم میں کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے مہینوں سے قرآن نہیں کھولا. ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے 8 دن سے قرآن دیکھا تک نہیں ہے. ہم میں کتنے ایسے ہوں گے جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ایک آیت تک نہیں پڑھی. بھول گئے سب سے بڑی دولت قرآن ہے. اور ابھی وہ دور زیادہ دور نہیں گیا کہ جو ہمارے گھروں کی یہ حالت تھی. آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے کی بات ہے, بہت زیادہ پرانی بات نہیں. اور آگے بڑھ لو تو 30-40 سال پہلے پلٹ کے دیکھو, جب فجر ہوتی تھی نا, سفید بالوں والی ماں فجر کے مصلے پہ قرآن لے کے بیٹھتی تھی. ادھر یہ قرآن پڑھتی تھی, پرندے دیواروں پہ آ کے بیٹھتے تھے. اس کی تلاوت سن کے پرندے مسرور ہوتے تھے. ہاں ہاں آج بھی یہ قرآن کی صداقت ہے. اچھا قاری قرآن پڑھ دے تو مچھلیاں کناروں پہ آ کے قرآن سنا کرتی ہیں. اچھا قاری قرآن پڑھنا شروع کر دے پرندے اڑنا چھوڑ دیتے ہیں. آج بھی یہ قرآن کی صداقت ہے. اگر اچھی آواز والا قرآن پڑھ دے تو خدا کی قسم فرشتے گھروں میں اتر آیا کرتے ہیں. مجھے بتا اگر آج کے قاری کا قرآن ایسا ہے تو پھر اجمیر کے قاری کا قرآن کیسا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام غریب نواز, فیضان حضور حسان ملت. آج نہیں آتا قرآن ہمیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا یہ قرآن کون سی دولت تھی. خاتون جنت قرآن کی تلاوت کرتی تھی. مولائے کائنات مولا علی قرآن پڑھتے تھے. حضور کے سارے صحابہ قرآن کے پابند تھے. آؤ جس ولی کی بات کر رہے ہو وہ اجمیر والا بابا بھی قرآن کا پابند ہے. حیرت ہوتی ہے جب جاہل پیر آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ صوفیت الگ ہوتی ہے, علم الگ ہوتا ہے. خبردار تجھے نہیں پتا ہے ولایت کی پہلی سیڑھی کو قرآن کا قاری کہا جاتا ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آباد, فیضان حضور حسان ملت. اور سنیں بہت غور سے میری بات سنیے گا, کسی لٹیرے چور کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا. ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دینا جسے قرآن سے ہی آتا ہو. جسے قرآن آتا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو. خدا کی قسم قرآن والا وہ ہے جو تلاوت کرتا ہے فرشتے لب چومنے آتے ہیں. نوری مخلوق ہونٹ چومتی ہے, نوری مخلوق ہونٹوں کو بوسہ دیتی ہے. پھر قرآن والا پیر لا, قرآن والا پیر لا. تجھے بتاؤں اجمیر والے بابے کی کہانی جس کے باپ کو سید غیاث الدین کہا جاتا ہے. جو آیا نا تو پورے شہر کے اوپر کا آسمان سفید تھا. سب روشنی سے پریشان تھے. اکٹھے ہو کے سید غیاث الدین کی بارگاہ میں گئے. حضور آپ ہماری بستی کے سب سے بڑے بزرگ ہیں, آپ بتائیے یہ راز کیا ہے.
اس وقت تو کالی رات ہوتی، آج سفیدی کیسی. ہاتھ پکڑا اپنی چوکھٹ پہ لے آئے، کہنے لگے بتانا کیا، چلو دکھا دیتا ہوں. اندر گئے، شہزادے کو گود میں اٹھا کے لائے، کہنے لگے یہ جو روشنی نظر آ رہی ہے نا، یہ میرے لال کے چہرے کی روشنی ہے. یہ میرے لال کے چہرے کی روشنی ہے. سننا بہت غور سے، یہ میرے لال کے چہرے کی روشنی ہے. جس رات غریب نواز آئے وہ رات بھی نورانی تھی، ہر طرف روشنی تھی. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز بچپن میں یتیم ہو گئے، باپ کا سایہ چلا گیا. نوجوانوں، دقت آ جایا کرے نا، ناشکری نہ کرنا.